الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے نسخے کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے گنٹھیا، جس کو انگلش کے اندر ارتھرائٹس کہتے ہیں۔ یہ گنٹھیا کیا بیماری ہے، کیوں ہوتی ہے، اس کے کیا اسباب ہے اور اس کا کیا درست علاج ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں۔ ناظرین، ارتھرائٹس، گنٹھیا، جوڑوں کے درد کی ایک وہ بیماری ہے جس میں ہڈیوں کے اندر ایک لیکوئڈ ہوتا ہے جو خشک ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ بیماری وجود میں آتی ہے۔ شروع کے اندر یہ کلائیوں کے اندر درد ہونے لگتا ہے۔ اگر اسی وقت ہی اس کا علاج کیا جائے تو معاملہ اتنا خراب نہیں ہوتا، لیکن اگر اس کو وہیں پر ہی چھوڑ دیا جائے تو یہ آہستہ آہستہ بیماری بڑھتی یہ آپ کے جوڑ جو ہے وہ پتھرا جاتے ہیں، جوڑ جو ہے ان کے اندر وہ جوڑ جو ہے وہ مڑ جایا کرتے ہیں اور اس کنڈیشن کے اندر علاج جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ناظرین، یہ بیماری پہلے بوڑھوں کے اندر ہوا کرتی تھی، لیکن آج کل یہ نوجوانوں کے اندر بھی بیماری پیدا ہو رہی ہے۔ بہت سارے نوجوان جو ہے اس بیماری کے اندر مبتلا نظر آتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ جو آپ پین کلر اور اینٹی بایوٹک بے تحاشا کھاتے ہیں، سب سے بڑی وجہ یہی ہے، کیونکہ ان کا مزاج جو ہے وہ خشک سرد مزاج ہے، عضلاتی اعصابی ان کا مزاج ہے۔ تو یہ جب آپ زیادہ کھاتے ہیں تو وہ جو رطوبات ہوتی ہیں، جو لیکوئڈ ہوتا ہے، جو ہڈیوں کو ورک کرتے ہیں، وہ خشک ہو جاتا ہے اور پھر ہڈیاں جو ہے وہ آپس میں ٹکراتی ہیں، وہ جوڑ آپس میں ٹکراتے ہیں تو وہاں پر پھر یہ درد پیدا ہوتا ہے اور بعض اوقات پھر یہ درد ہوتے پھر ان کے اندر جو ہے وہ یہ مڑ جایا کرتے ہیں۔ تو ایک انتہائی خوفناک یہ صورتحال بن جاتی ہے جب یہ آپ کے ہڈیاں جو ہے وہ مڑ جائیں، آپ کے ہاتھ جو ہے وہ اللہ رحم کرے مڑ جائیں، تو اس وقت جو ہے انتہائی کیفیت ہوتی ہے اور پھر اس کنڈیشن کے اندر کوئی پین کلر بھی جو ہے وہ کام نہیں کرتی۔ دیکھیں ناظرین، ارتھرائٹس اور گنٹھیا، اس کا میڈیکل کے اندر کوئی پراپر علاج نہیں ہے۔ آپ کو جو میڈیسن دی جاتی ہیں وہ صرف سوجن ختم کرنے کے لیے اور درد ختم کرنے کے لیے، پین کلر دی جاتی ہیں، مرض کو ختم کرنے کے لیے کوئی آپ کو دوائی نہیں دی جاتی، نہ ان کے پاس کوئی علاج ہے۔ آپ سالہ سال زندگی بھر لائف ٹائم جو ہے وہ آپ کو دوائیاں کھانی پڑتی ہیں اور بعض صورتوں کے اندر پھر یہ دوائیاں بھی جو ہے وہ بے اثر ہو جایا کرتی ہیں اور مریض جو ہے وہ شدت مرض سے جو ہے انتہائی تکلیف کے اندر ہوتا ہے۔ تو قانون مفرد اعضاء کے اندر اس کا علاج اللہ کے فضل کرم سے اس طرح ہے کہ یہ حرارت کی کمی کا مرض ہے اور یہ عضلاتی اعصابی تحریک کا مرض ہے۔ بعض صورتوں کے اندر، یہ ابتدائی حالتوں کے اندر اعصابی عضلاتی تحریک کے اندر بھی یہ مرض ہو جایا کرتا ہے۔ تو اس کا علاج جو ہے حرارت کو بڑھانے سے، غدود جاذبہ کو تیز کرنے سے آپ اس کا آسانی سے علاج کر سکتے ہیں۔ جو جسم کے اندر جو ہے وہ خشکی سردی سے سکیڑ ہو چکی ہے، جو خشکی سردی سے جو ہے وہ سختی جو ان کے اندر ہڈیوں کے اندر آ چکی ہے،
اور آپ کے ہڈیاں جو ہے وہ ورک نہیں کر رہی تو ان کو حرارت دے کر نرمی پیدا کریں گے تو آسانی سے یہ اپنا جو ہے وہ ورک کرنا شروع کر دیں گے. تو غدد جاذبہ کو آپ تیز کریں، جگر کو تیز کریں، حرارت کو بڑھا دیں تو اس سے آپ آسانی سے اس کا علاج کر سکتے ہیں. تو اس کے اندر آپ نے جو چیزیں پرہیز کرنی ہے اس میں آپ نے دودھ، دلیا، کسٹرڈ، سیویاں، پیٹھا، کدو، توری، مٹھائیاں، دہی، لسی، آلو، مٹر، گوبھی، بینگن، فروٹ چاٹ، گول گپے، دہی بھلے اور کولڈ ڈرنک، اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ آپ نے مکمل بند کرنی ہے. اور حرارت کو بڑھانے والی چیزیں جیسے انڈے ہو گئے، کھجور ہو گئی، شہد ہو گئی، دیسی مرغی ہو گئی، بکرے کی کلیجی ہو گئی اور ڈرائی فروٹ ہو گیا، اس طرح کی غذائیں جو ہے وہ آپ نے استعمال کرنی ہے. جب یہ چیزیں آپ استعمال کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ میں جو نسخہ آپ کو بتانے والا ہوں یہ نسخہ آپ استعمال کریں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ گنٹھیا آرتھرائٹس کی بیماری جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی. ڈاکٹر بھی جو ہے آپ کو دیکھتے ہوئے حیران ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے کہ اس کا تو بیماری کا علاج ہی نہیں ہے، آپ کا علاج کیسے ہو گیا؟ تو بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر ایسی کوئی بیماری ہے ہی نہیں جس کا علاج نہ ہو. اللہ نے ایسی کوئی بیماری پیدا ہی نہیں کی جس کا علاج نہ ہو. علاج ضرور ہے لیکن میڈیکل کے اندر صرف کنٹرول کیا جاتا ہے بیماریوں کو، اس وجہ سے وہاں پر مایوسی ہوتی ہے کہ بھئی آپ کو لائف ٹائم دوائی کھانی پڑے گی. تو بھائی شوگر کی دوائی آپ کو میڈیکل کے اندر لائف ٹائم کھانی پڑتی ہے، ڈپریشن کی دوائی جو ہے وہ آپ کو لائف ٹائم کھانی پڑتی ہے، بلڈ پریشر کی آپ کو لائف ٹائم کھانی پڑتی ہے. آپ کو جو ہے بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جن کا جو ہے وہ ایلوپیتھی کے اندر آپ کو مستقل طور پر لمبے ٹائم تک لائف ٹائم جو ہے نا آپ کو ادویات استعمال کرنی ہوتی ہیں. پھر اس سے جو ہے نا آپ کو بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹ بھی ہو جایا کرتے ہیں اور اس سے آپ کے دوسرے مسائل بھی جنم لیتے ہیں. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے قانون مفرد اعضاء کے اندر اس طریقہ علاج سے آپ اپنا علاج کریں گے تو آسانی سے آپ اس بیماری سے نجات پا سکیں گے. تو آئیے نسخے کی جانب چلتے ہیں. نسخے کے اندر جو چیزیں ہیں وہ آپ نوٹ کر لیں، اس کو بنائیں. اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا علاج جو ہے وہ سالوں کے اندر نہیں، چند انشاءاللہ مہینوں کے اندر ہو جائے گا انشاءاللہ. تو اس کے اندر جو آپ نے چیزیں لینی ہیں اس میں ایک تو جلوتری ہے، یہ آپ 5 تولہ لے لیں. لونگ ہے وہ 5 تولہ لے لیں. جائفل ہے یہ 5 تولہ لے لیں. مرچ سیاہ ہے 5 تولہ لے لیں. اکر کرا اصلی والا 1 نمبر موٹے والا وہ 5 تولہ لے لیں. کچلا مدبر جو ہے وہ 3 تولہ لے لیں. اور کشتہ شنگرف جو ہے وہ 4 تولہ لے لیں. ان کو آپ نے صفو بنا لینا ہے. کشتہ کو چھوڑ کے باقی چیزوں کا آپ نے صفو بنا کے آپ نے اس کے 500 mg کے کیپسول بھر لینے. ایک کیپسول آپ نے صبح دینا ہے، ایک کیپسول دوپہر کو دینا ہے، ایک کیپسول رات کو دینا ہے تازہ پانی کے ساتھ، اور ساتھ میں آپ نے اجوائن پودینہ کا کہوہ دینا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے آرتھرائٹس کا مرض ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا اور آپ اس بیماری سے نجات پا لیں گے. اس کے علاوہ یہ جو کام کرے گا، مختلف قسم کی جو دردیں ہوتی ہیں وہاں پر بھی یہ نسخہ بہت زبردست کام کرتا ہے. فالج کے مریضوں کے لیے بھی بہترین ہے، راشا کے مریضوں کے لیے بھی بہترین ہے. اور اس کے علاوہ بہت سارے امراض ہیں جن میں تو آپ سمجھدار ہیں، اس کو کہاں کہاں پر استعمال کر سکتے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے استعمال کریں گے تو آپ ضرور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے. رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اپنی دعاؤں کے اندر خصوصی طور پہ یاد رکھیے. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.